اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل سٹی اور 9واں بڑا شہر، اور ہاں، دنیا کا دوسرے نمبر پر آنے والا سب سے خوبصورت کیپٹل۔ یہاں کی پہچان، یہاں کے خوبصورت لوگ اور خوبصورت انفراسٹرکچر، اور شاید کھانے بھی کچھ اچھے ہی ہیں شاید۔ لیکن اسلام آباد کی اس رنگین دنیا میں رہتے ہیں کچھ اور بھی لوگ۔ سیڑھی والے آتے ہیں، یہ ہمارے مکان گرا جاتے ہیں، ہمیں پھر بہت مشکل پڑتی ہے۔ پانی کا کوئی بندوبست نہیں، کوٹھیاں والے کو پانی مانگتے ہیں۔ یہ کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی اوپر کمبل ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی مطلب رضائی ہے، بس اپنا گزارا کر رہے ہیں اندر لکڑی جلا کر۔ The kind of suffering these people are going through is very different. Their lifestyle is very difficult and hard to imagine. بچوں کے لیے بھی کوئی کپڑا شپڑا، مطلب ہم غریب آدمی ہیں، بہت مہنگے ہیں تو نہیں لے سکتے ہیں۔ Their washrooms, their eating area and the sewerage system are all at one place. کہ مشتاق ہو جاتے ہیں کہ مزدوری بھی نہیں ملتی، کھانے کے بچے دلیلت کون دی جاتی۔ There is no system of heating. All they can do is to roam around the city to gather some woods, which can be used both for cooking and to light up fire for heat. اور اس پر بھی انہیں ہائر اتھارٹی کی طرف سے کچھ نہ کچھ خطرہ ہی رہتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، اور کبھی کوئی پکڑ لے تو پھر ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر چھڑانا پڑتا ہے جسٹ ٹو گیٹ سم ووڈس، تاکہ وہ اپنے گھروں کو گرم کر سکیں۔ صاف پانی حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو آس پاس کے گھروں میں جانا پڑتا ہے یا پھر فلٹر پلانٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یوتھ کلب نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کو یاد رکھا۔ ہر سال کی طرح یوتھ کلب نے پاکستانیوں کی مدد سے ڈونیشن کے پیسے اکٹھے کیے اور ان کے ذریعے گرم کپڑے خرید کر ان لوگوں میں تقسیم کیے۔ وائسی کیئرز بیسیکلی یوتھ کلب کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ وہ ہم لوگ سندھ میں واٹر پلانٹس لگا رہے ہیں، سردیوں میں یہاں پہ ونٹر کلوتھنگ ڈرائیو، کووڈ-19 میں ہم لوگوں نے 4 مہینے تک تقریباً اوور آل پاکستان میں 1000 فیملیز کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا۔ یہ ہم کچی آبادی میں آئے ہیں اور جھونپڑی میں آئے ہیں، اور جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو مین بندہ ہے اس کو ہم نے کہا کہ اپنے فیملیز کے نام اور نمبر لکھ لینے ہیں، اور ان کو ہم بڑے سیکوینشل فارم میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ بات تو سچی ہے، جب بھی کبھی سردیاں آتی ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہمارے پاس انف گرم کپڑے ہوں گے، یا سردیاں گزارنے کے لیے پراپر سامان ہوگا، یا اس بار ہم کتنا زیادہ سروائیو کر سکیں گے۔ آج تک ہم نے یہ چیزیں نہیں سوچی کہ کیا ہمارے پاس سردیوں کے لیے پراپر کپڑے موجود ہیں یا نہیں موجود۔ لیکن ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہر سال یہ پریشانی اور یہ ٹینشن ہوتی ہے، اور انہیں ہر سال یہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پریپیئر کرنا پڑتا ہے کہ آنے والا موسم انہوں نے کیسے گزارنا۔ دیکھیں، اس میں غریب لوگ ہیں، فقیر ہیں، ان کے بچے بھی مانگتے ہیں، گھر والے بھی، خواتین بھی کام کرتے ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں۔ یہ کچن ہے آپ کا؟ کچن ہے، کیا غریب لوگ کرے بندہ، یہ غریبوں کا حال ہے۔ چھوٹے چھوٹے تو اس سارے ایریا میں جتنے بھی سارے مکانات ہیں وہ بیسیکلی ان جھگیوں کی شکل میں ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں ان کے سٹور رومز ہیں، کچھ ان کے مکانات ہیں جن میں مختلف فیملیز رہ رہی ہیں، اور ایک ایک جھگی میں ایک سے زیادہ لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں۔ جب ہم اپنے لیے بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے۔ سو الحمدللہ یوتھ کلب بیسیکلی جو یوتھ کلب میں لوگ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے لیے نارمل کوئی ڈونیشن کال کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے ڈونیشنز اپنی ٹیم سے۔ ہماری جو ٹیم والے ہیں سب سے پہلے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پیج پہ، جیسے ہمارا وائسی کیئرز کا بھی پیج ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہی پروسیس بڑا سمپل سا ہے۔ بہت سارے والنٹیئرز جو اس کاز میں ساتھ ہوتے ہیں، دے بیسیکلی ڈو آل دا پیکنگ۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ مرحلہ ان کی بریفنگ کا ہوتا ہے، جس میں ان کو اس کاز کی انٹینشن کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کیا کہ میں صدقہ نکالتا ہوں، خیرات نکالتا ہوں۔ کس کو؟ لوگ بولتے رہے جو بول رہے ہیں، لوگ سمجھتے رہے جو سمجھ رہے ہیں۔ مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب فوت ہوئے غسل کرتے وقت ان کے لوگوں نے کہا کہ ان کی کمر پہ نشانات تھے، اور ان کی وفات کے بعد، دفنانے کے بعد 100 سے پلس گھر نکل کے آگے کہ ہمیں جو رات کو شخص ہمارے گھر میں مال پھینکتا تھا اور چاول اور آٹا پھینکتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا کیونکہ ہمارے گھر اس کے بعد آٹا نہیں آیا۔ اینڈ دین پیپل ریئلائزڈ کہ یہ زین العابدین رحمہ اللہ تھے۔ اور وہ اس لیے کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ سوشل ویلفیئر کا کام بہت محنت مانگتا ہے، ڈسٹریبیوشن اور مینجمنٹ میں خون پسینہ لگتا ہے۔ تو اتنا کچھ کر کے نیت اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر کیا فائدہ؟ الٹا نقصان ہوتا ہے، عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور گناہ ہوتا ہے۔ کیا تو وہ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں۔ یہ انہی کا ریسٹورینٹ ہے، اور یہ ایک فیملی کا ریسٹورینٹ ہے، تو بیسیکلی یہ محنت مزدور لوگ ہیں۔ So our second destination was this hospital جی، یہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ یہاں پر لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہاں پر رہنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ آئے ہوتے ہیں
तो उनको मजबूरन बाहर ग्राउंड वगैरह में रहना पड़ता है. वी केम टू दिस हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने जो सेकंड अपना एपिसोड था डिस्ट्रीब्यूशन का, वी कंप्लीटेड एट दिस हॉस्पिटल. जो निजात है वो सिर्फ एक रब को मानने और अल्लाह के नबी के इताअत में है. मसला जो हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है वो ये है कि लोग अल्लाह के अलावा लोगों को पुकारने शुरू हो गए. जो तौहीद है अल्लाह ताला की, उस पे कॉम्प्रोमाइज, उस पे ना उसको भूल गए. इसी वजह से हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ लोगों के सामने सजदे कर रहे हैं, कब्रों के सामने सजदे कर रहे हैं, और अल्लाह के अलावा लोगों को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला गौस पाक सोच रहे हैं. तो सबसे पहली जो गुजारिश है वो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगे. राज़िक एक ज़ात है जो कि अल्लाह की है, औलाद देने वाली एक ज़ात है जो अल्लाह की है, बिगड़ी बनाने वाली सिर्फ एक ज़ात है. देयर इज़ नो डाउट कि इन लोगों का काम बड़ा अमेजिंग है, और मज़े की बात यह है कि दे जस्ट डोंट डू दीज क्लोथिंग ड्राइव्स, बल्कि देयर आर होल लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ जो ये लोग थ्रू आउट द ईयर कर रहे होते हैं, विच इंक्लूड्स ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, इफ्तार दस्तरखान, मंथली राशन डिस्ट्रीब्यूशन, school renovation in underprivileged areas, and the list goes on. Amazing. Doing all of this on individual basis, it's very difficult. So बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी organizations की तलाश में होते हैं जो ये काम already बखूबी कर रहे होते हैं. So for all of those people, you have the lead now. Find all of their details in the description below, and there you go. उसका है ना, ये कोई बारिश बरसाता है, कोई रिज़्क देता है, कोई औलाद देता है. और आज मुसलमानों ने भी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ दरबारों पे सजदे करने शुरू कर दिए, और बाबों से अल्लाह के औलिया मौजूद हैं और उनकी इज्जत और कदर करना हमारे पे वाजिब है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह उनको बना दें वल-इयाज़ु बिल्लाह और उनसे मांगना शुरू कर दें. तो इंशाल्लाह आज एक इरादा करें.